توبہ کی شرائط۔ توبہ کا لفظ بہت بڑا اور وسیع ہے۔ اس کے معنی اور مفاہیم بہت گہرے ہیں۔ بعض لوگ جو گناہ کے ہاتھوں مجبور ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ توبہ توبہ بھی کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی گناہ پر بھی مصر رہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ معاملہ توبہ کے سخت منافی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ کہ تم اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو اور پھر اسی کی طرف پلٹ آؤ۔ مندرجہ بالا آیت میں توبہ کو استغفار کے علاوہ زائد امر کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس سے اس کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اسی امر کو بجا لانے کے لیے علماء نے قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے چند شرائط کا ذکر کیا ہے۔ گناہ سے فوراً باز آ جائیں، کیے ہوئے کام گناہ پر اسے ندامت ہو، مصمم ارادہ کرے کہ آئندہ یہ فعل سر انجام نہیں دوں گا۔ اگر کسی پر ظلم کیا ہے یا اس کے ذمے کسی مظلوم کا حق ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسے معاف کروا لے یا اس کا حق ادا کر دے۔ بعض اہل علم نے سچی توبہ کے شرائط میں چند اور فوائد ذکر کیے ہیں، جنہیں ہم مثالوں سے واضح کرتے ہیں۔ گناہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے چھوڑیں، نہ کہ کوئی دنیاوی اغراض کے لیے۔ مثلاً اس شخص پر لفظ تائب قطعاً دلالت نہیں کرتا، جو گناہ اس لیے چھوڑے کہ اس کے کرنے سے اس کی شہرت یا شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہو، یا اسے نوکری سے فراغت کا ڈر ہو، لوگوں کی باتوں کا ڈر ہو، یا اسے گناہ کرنے کی قدرت ہی نہ ہو۔ ایسا شخص بھی قطعاً تائب کے زمرے میں نہیں آتا، جو گناہ کو صرف اس غرض سے چھوڑ دے کہ گناہ اس کی طاقت، صحت اور حافظے پر بڑا اثر انداز ہو رہا ہو۔ جیسے کوئی زانی زنا صرف اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ اس سے اس کی قوت اور حافظے میں فرق اور مہلک بیماریوں کا خطرہ ہے۔ جو شخص چوری صرف اس لیے چھوڑے کہ اس کو گھر میں داخل ہونے اور تجوری نہ کھلنے یا پھر پولیس چوکیدار کے آنے کا ڈر ہو، توبہ کرنے والوں کی فہرست سے خارج ہے۔ ہم اسے بھی ہرگز تائب کا نام نہیں دے سکتے، جو رشوت صرف اس وجہ سے نہیں لیتا کہ اسے انسداد رشوت ستانی کا خوف ہو۔ اسی طرح وہ شخص سچا تائب نہیں جو افلاس کے مارے شراب اور نشہ آور اشیاء سے دور رہے یا چھوڑ دے۔ مندرجہ بالا صورتوں میں وہ سچی توبہ کرنے والا نہیں، بلکہ توبہ کرنے والے کو نافرمانی کی خواہش اور غلط کاموں پر شرمندگی ہو، حتیٰ کہ اس کے دل میں گناہ کرنے کی تمنا ہی ختم ہو جائے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، دلی ندامت کا نام توبہ ہے۔ اس لیے صرف سچے دل سے کسی کام کی تمنا کرنے والے کا درجہ اللہ تعالیٰ نے عملاً اس کام کے کرنے والے کے برابر رکھا ہے، خواہ وہ نیک ہو یا برا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ شخص کے جس کے پاس علم کی دولت اور مال کی ریل پیل ہے، اور وہ ان کے بارے میں رب سے ڈرتے ہوئے صلح رحمی کرتا ہے اور اس میں اللہ کے حقوق جانتا ہے، تو یہ شخص انجام کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ مقام و مرتبے پر ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے ایک نعمت دی لیکن دوسری نہ دی، یعنی علم تو دیا، مال سے محروم رکھا، لیکن وہ نیت کے اعتبار سے خرا ہے۔ اسے ہمہ وقت یہی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اسے مال سے نوازے تو یہ بھی پہلے شخص کی طرح کام کرے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، چنانچہ یہ دونوں اجر میں برابر ہیں۔ تیسرا وہ شخص ہے جسے مال تو ملا، علم نہیں دیا گیا، وہ بنا سوچے سمجھے مال کو اڑاتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے۔ اس معاملے میں اسے نہ اللہ کا خوف ہے اور نہ ہی صلح رحمی کی فکر۔ اس آدمی کا مقام بدترین ہے۔
چوتھا شخص وہ ہے جسے اللہ نے مال و دولت نوازا، نعیم سے، اور اس کے خیال اس درجے کے ہوں کہ کہتا ہے اگر اللہ مجھے مال دے دیتا تو میں اس تیسرے شخص کی طرح خرچ کرتا۔ ایسے شخص سے اس کی نیت کے مطابق سلوک ہوگا۔ چنانچہ گناہ میں یہ دونوں برابر ہیں۔ توبہ کرنے والا گناہ کی قباحت کو جاننے والا ہو کہ گناہ کا کیا نقصان ہے اور گناہ ایک بری چیز ہے، یعنی صحیح اور سچی توبہ وہ ہوتی ہے جس کے کرنے کے بعد دوبارہ پچھلے گناہ کے ذہن میں آتے ہی اس کی لذت محسوس نہ ہو، یا یہ کہ مستقبل میں یہ راستہ چننے کی تمنا نہ ہو۔ چنانچہ علامہ ابن قیم اپنی 2 کتابوں الفوائد اور الداء و الدواء میں گناہوں کے علاوہ اور بھی نقصانات کا ذکر کرتے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے: علم سے محرومی، دل کا پریشان ہونا، معاملات کا الجھنا، بدن کی کمزوری، نیک کاموں کی توفیق سے محرومی، برکت کا اٹھ جانا، دل کی تنگی، گناہوں میں اضافہ، گناہوں کا عادی ہونا، اللہ تعالیٰ کے ہاں بے وقت ہو جانا، مخلوق کے سامنے بے قدری، دل پر مہر لگ جانا، دعا کا قبول نہ ہونا، زمین اور سمندروں میں خوف و ہراس کا پھیل جانا، غیرت سے محرومی، حیا کا خاتمہ، نعمتوں کا زوال، مشکلات کی یلغار اور ان کا نزول، دل پر رعب کا طاری ہو جانا، شیطان کے شکنجے میں رہنا، دنیا میں بدترین انجام اور آخرت میں دردناک عذاب۔ جب انسان کو ان گناہوں کی شدید قباحت اور نقصان کا علم ہو جائے گا تو اس کا دل ان باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے گناہوں سے دور رہے گا۔ بعض بدبخت ایسے بھی ہیں جو ایک گناہ کو چھوڑ کر دوسرا گناہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے چند ایک اسباب ہیں۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دوسرے جرم کا گناہ کم ہے، دوسری قسم کا گناہ دل کو زیادہ پسندیدہ ہے، جس کی وجہ سے نفس اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یا پھر اس میں زیادہ تسکین و لذت ہے۔ اس دوسرے گناہ تک پہنچنا نہایت آسان ہے، جبکہ جس گناہ کی ترک کیا ہے وہ زیادہ محنت و مشقت سے حاصل کیا جا سکتا تھا۔ اس تک پہنچنے کے لیے اسباب و وسائل میسر نہ تھے۔ اس کے دوست و احباب اس گناہ پر ڈیرا جمائے ہوئے ہیں۔ انہیں چھوڑنا اس کے لیے نہایت مشکل اور دشوار ہوتا ہے، لہٰذا دوستوں کا چناؤ نہایت سمجھ بوجھ سے کرنا چاہیے۔ نبی ذیشان علیہ السلام کا فرمان ہے: آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر ایک دیکھے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ مخصوص گناہ اس کے ساتھیوں اور بری مجلس میں اس کا ایک خاص مقام و مرتبہ بنا دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر اس نے وہ گناہ ترک کر دیا تو اس مقام و مرتبہ اور حیثیت سے محروم ہو جائے گا، لہٰذا وہ جرم کبھی اس کے لیے چھوڑنا نہایت گراں اور مشکل ہوتا ہے۔ جیسے فتنہ فساد پھیلانے والی جماعتوں کے بعض لیڈروں کی عادت ہوتی ہے، یہی واقعہ ابو نواز شاعر کے ساتھ پیش آیا، جو کہ شراب کا رسیہ تھا۔ جب ابو عطیہ نامی شاعر نے اس کو نصیحت کی، مصیبت کی حمایت کی وجہ سے دین کی بے حرمتی ہونے پر اسے ملامت کی، تو اس موقع پر ابو نواز نے یہ اشعار کہے: اے عطیہ، تیرا کیا خیال ہے کہ میں یہ لہو لعب اور سب دھندے چھوڑ دوں گا؟ اور کیا تو سمجھتا ہے کہ میں نیک بن کر اپنے دوستوں میں بنا ہوا مقام و مرتبہ ضائع کر دوں گا؟ گناہ سرزد ہو جانے کے بعد توبہ کی طرف جلدی کرنی چاہیے، چونکہ توبہ میں تاخیر بذات خود ایک گناہ ہے، جس کے لیے الگ سے توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کرنے والے کو چاہیے کہ اس کے دل میں توبہ کی کمی کوتاہی اور تقصیر کا احساس موجود رہے، اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میری توبہ یقیناً قبول ہو چکی ہے۔ اس طرح وہ اپنی ذات پر اعتماد کر بیٹھے گا اور اللہ کی پکڑ اور تدبیر سے بے خوف ہو جائے گا۔ اگر ممکن ہو تو حقوق اللہ ادا کرے جو اس کے ذمہ باقی ہوں۔ مثلاً کئی سالوں سے اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو زکوٰۃ ادا کرے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ ساتھ اس میں غریبوں، فقیروں اور محتاجوں کا بھی حق ہے۔ اگر اسے یہ خطرہ ہو کہ وہ اس جگہ پر قیام پذیر ہو رہا ہے تو دوبارہ نافرمانی اور گناہ میں ملوث ہو جائے گا، تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلا جائے۔ ایسے دوست جو اس کی نافرمانی کے کاموں میں معاونت کرتے ہیں، انہیں چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے۔ اس دن سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ماں سوائے ان کے جو پرہیزگار ہیں۔ اے توبہ کے طلبگار، اگر تم انہیں تبلیغ نہیں کر سکتے، نیکی کا حکم نہیں دے سکتے، تو پھر تمہارے لیے ان سے جدا ہونا، انہیں چھوڑ دینا، تعلقات ختم کر لینا، ان سے بچ کر رہنا نہایت ضروری ہے۔ اور اس بات کا خیال رکھنا کہیں شیطان تم پر پھر مسلط نہ ہو جائے اور وہ لوگ تجھے دوبارہ برائی کی طرف لے جائیں، اور شیطان ان کی طرف پلٹنے کو حسین اور آراستہ پاراستہ کر کے دکھائے، اور تیرے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ تو کمزور ہے، ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا، لہٰذا احتیاط کی اشد ضرورت ہے۔ اس جیسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ سابقہ دوستوں سے تعلقات کی بنا پر بہت سارے لوگ دوبارہ اس مصیبت اور نافرمانی والے کاموں میں جا پڑتے ہیں۔ جتنی بھی حرام اشیاء اس کے پاس موجود ہیں، انہیں ضائع کر دے، مثلا نشہ آور اشیاء، آلات و موسیقی، تصاویر، فحش فلمیں، ناول اور ڈرامے وغیرہ، ان سب کو توڑنا پھوڑنا یا جلا دینا چاہیے۔ نیک مجالس اور نیک دوستوں کی تلاش میں سرگردہ رہے، جو اس کی پرانی محافل و مجالس بدلنے اور برائی و نافرمانی کی طرف دوبارہ پلٹنے میں رکاوٹ ثابت ہوں۔ ذکر الہی کی مجالس میں شریک ہو، جیسے تلاوت قرآن پاک اور علمی محافل وغیرہ۔ اپنا وقت اور صلاحیتوں کو نیک اور اچھے کاموں میں خرچ کرے۔ اپنے آپ کو نیک کاموں میں اتنا مصروف کر لے کہ شیطان مردود اس کو اس کا ماضی یاد نہ دلا سکے۔ اپنے جسم پر توجہ دے، جو جسم حرام رزق سے پلتا رہا، اب اسے نیکی اور اچھائی میں خرچ کرے، حلال کمائے تاکہ یہ جسم حلال رزق کھا کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے سکے۔ توبہ گرگرہ سے پہلے اور سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے کر لینی چاہیے۔ گرگرہ اس آواز کو کہتے ہیں جو روح نکلتے وقت جان سے نکلتی ہے۔ نبی ذیشان علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص جان کنی کے وقت سے پہلے اللہ کے حضور توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔